وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی طہارت اور کووڈ-19 کا ایک اور حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ حلقہ بہت ہی اہم بلکہ اہم ترین حلقہ ہے، اس لیے کہ نجاست کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب تک نجاست معلوم نہ ہو ہم اس نجاست کو کیسے دور کریں گے؟ تو اس لیے ہمارے اطراف و اکناف جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ ساری کی ساری چیزیں پاک چیزیں ہیں؟ کیا ان میں سے کچھ وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو ناپاک ہیں، ان کو پاک کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو دیکھیے صفائی کی بات ہوتی ہے، چیز دھول دھلارا پڑ گیا ہے، اس کو صفائی عام طور پر ہو ہی جاتی ہے، لیکن بات اس کی نہیں چل رہی ہے۔ لیکن یہاں بات جو چل رہی ہے نجاستوں کو پاک کرنا، تو نجس چیزیں کون سی ہیں وہ معلوم کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کے پاکی کا طریقہ بھی ہم کو معلوم کرنا ہے۔ تو آئیے، والنجاسات ہی غایت الانسان مطلقاً وبولہ، انسان کا فضلہ چاہے وہ پاخانے کی شکل میں ہو یا پیشاب کی شکل میں ہو، دونوں کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے دیہاتی کو دیکھا اور پیشاب کرنے دیا، جبکہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے، اس کو مارنے کے قریب ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تاکہ اپنے ضرورت سے وہ فارغ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا، اس پر اونڈھیلنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ پیشاب انسان کا ناپاک ہے اور اسی پر قیاس کیا جائے گا اس کے پاخانے کو۔ الا الذکر الرضیع، یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے پیشاب میں بھی کوئی ایک چیز ہے جو مستثنیٰ کی جاتی ہے، وہ ہے بچے کا پیشاب، یعنی وہ بچہ جس کو رضیع کہا جاتا ہے، یعنی ابھی دودھ پی رہا ہے، کھانا وانا کھانا شروع نہیں کیا، ایسے بچے کے پیشاب کو نجس قرار نہیں دیا گیا۔ جیسے عام طور پر پیشاب دھویا جاتا ہے ویسے بچے کا پیشاب نہیں دھویا جاتا، بلکہ اس کے اوپر چند چھینٹے مارنا اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر بچہ اور بچی دونوں کے پیشاب میں فرق کیا گیا ہے۔ بچی کا پیشاب، اگرچہ کہ بچی دودھ پی رہی ہے، پھر بھی اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ بچے کا پیشاب اگرچہ کہ وہ یعنی اس بچی کے مانند صرف دودھ پی رہا ہے، تب اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، کافی ہے۔ اور جدید تحقیق نے بتا دیا کہ بچی کے پیشاب میں گندگی کے جو اجزاء ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں بنسبت بچے کے پیشاب میں، اس لیے اس زمانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کن جو بات بتائی ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ بات ایسی ہی باقی رہے گی اور یہ چیز ایسی ہی چلتی رہے گی۔ بچے کا پیشاب جس کے اوپر چھینٹ مارے جائیں گے تو پانی چھڑکا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جو کہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اس بچے نے آپ کے کپڑے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر اس نے پیشاب کر دیا، تو آپ نے پانی منگوایا، فَنَدَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، آپ نے صرف پانی کے چھینٹ مارے اس پیشاب پر، آپ نے اس کو نہیں دھویا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے بچے کے پیشاب پر چھینٹیں مارنا کافی ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب جانوروں کے پیشاب اور ان کے فضلے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ ماکول اللحم کا مطلب وہ جانور جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم، اس کا بول اور براز یعنی اس کے فضلات وہ ناپاک نہیں ہیں، ناپاک نہیں۔ دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرنیین ایک قبیلے والے آئے تھے، نو مسلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مدینے میں رہتے ہوئے وہ بیمار ہو گئے تھے، یہاں کی آب و ہوا ان کو سازگار نہیں آئی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں پر اونٹوں کی چراگاہ ہوتی ہے، زکوٰۃ کے اونٹ، وہاں پر بھیج دیا تھا۔ تو وہاں پر ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس ماحول میں رہنا چاہتے ہیں اور یہاں کی آب و ہوا میں گزارنا چاہتے ہیں تو اونٹوں کا پیشاب پیے، اونٹوں کا دودھ کے ساتھ ساتھ پیشاب بھی استعمال کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اونٹوں کا پیشاب یعنی یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ بدن پر پڑنے کے باوجود آپ اسی کپڑوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بکریوں کا باڑ وہ بھی بکریوں کے گوبر اور پیشاب سے تو صاف نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر پایا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں بھی یعنی نماز پڑھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا بھی بول و براز پاک ہے۔ اور یہ مسئلہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، یہ مسئلہ یعنی جانوروں کو، مویشی کو جو پالنے والے ہیں، کھیتوں میں رہنے والے یا قریوں میں رہنے والے، مویشی کو پالنے والے عام طور پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہانہ مل جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم جانوروں میں چوپایوں میں رہنے والے، چوپائے پہ کبھی پیشاب کرتے ہیں، کبھی ان کا فضلہ ہمارے اوپر اڑ جاتا ہے یا ان کو پاک کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمارے کپڑے گندے رہتے ہیں، اس لیے ہم نماز جب ہم نہا لیں گے تو نماز پڑھیں گے یا کپڑے چینج کر لیں گے تو نماز پڑھیں گے، اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس طرح کے اعذار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر حقیقت میں وہ ان کا بول و براز پاک ہے یا ناپاک ہے اگر پتہ چل جائے تو پھر اس طرح کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ بات یہ ہے کہ اس کا بول و براز پاک ہے جانوروں کا، اس کے اڑنے کے باوجود بھی انشاءاللہ ان کپڑوں کے اندر اس بدن کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔